السلام علیکم۔ کلاسک اردو ناول چینل پہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول انتقام عشقم کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ شاندار بیڈ روم کا حشر نشر بگڑ چکا تھا۔ قیمتی گلدان، پینٹنگز، شو پیس سب زمین بوس ہو کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ رہی سہی چیزیں ٹوٹنے کا شور ابھی بھی کمرے میں برپا تھا۔ جب اور کچھ ہاتھ نہ آیا تو سارا نے جنونی ہو کر چلاتے ہوئے بیڈ شیٹ اور تکے بھی اٹھا کر پھینک دیے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ بھی گرا دی۔ جب سے اطلاع ملی تھی کہ کوک میں اس کے مجرم کی نشانی پل رہی ہے، وہ پاگل ہو کر آفس سے باہر ہو گئی تھی۔ نرس اور ملازمہ بھی ڈر کے مارے یہاں سے چلی گئیں۔ ان کے قابو میں وہ کسی صورت نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ٹیبل پر سلامت رہ گیا آخری چھوٹا سا واز بھی اٹھا کر پھینکا جو ابھی کمرے میں آئے سلطان کے قدموں کے پاس گر کر ٹوٹ گیا۔ اسے یہ سب دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ سلطان کو دیکھتے ہی سارا کی ہذیانی چیخیں پل بھر کو رکیں۔ پھر اچانک اس نے فرش پر سے ٹوٹے کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور چلاتے ہوئے سلطان کو مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھی۔ وہ نزدیک پہنچ کر سینے میں ٹکڑا گھونپنے والی تھی کہ سلطان نے کلائی پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں چلائی۔ مجھے مار کر تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی عزت اور تمہارے بچے کو عزت دار زندگی مل جائے گی کیا؟ سلطان نے ہاتھ چھوڑے بنا سوال اٹھایا۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تمہارے گناہ کی نشانی ہے جو مجھے اپنے وجود میں نہیں چاہیے۔ اس نے تڑک کر تصحیح کی۔ ٹھیک ہے تو مار ڈالو اس نشانی کو، اس نے آرام سے کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ سارا کے نفرت سے تنے تاثر پل بھر کو ڈھیلے پڑے۔ وہ حیرانی سے کچھ سوچتی چند قدم پیچھے ہٹی۔ ہاتھ میں نوکیلا کانچ کا ٹکڑا تھا اور کوک میں ایک انچاہی نعمت جو فی الحال اس کے لیے صرف مصیبت تھی۔ سلطان اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ کسی نتیجے پر پہنچی اور دونوں ہاتھوں سے وہ کانچ کا ٹکڑا پکڑ کر رخ اپنے پیٹ کی جانب کیا۔ گرفت سخت کی اور پوری قوت سے اپنے پیٹ میں گھونپنے کے لیے بڑھایا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ پیٹ سے محض 1 انچ کی دوری پر اس کے ہاتھ خود بخود ٹھہر گئے۔ اسے لگا جیسے اندر سے کسی نے سہم کر ماں پکارا ہے، وہی ماں جو اولاد کو ہر مصیبت سے بچا کر اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے، اس کے لیے ہر دکھ جھیل جاتی ہے، بڑی سے بڑی قربانی دے دیتی ہے۔ لیکن یہ کیسی ماں تھی جو اپنے ہاتھوں اولاد کی جان لینے لگی تھی؟ ہاتھوں سے وہ ٹکڑا چھوٹ کر گرا اور وہ خود بھی روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ لاکھ نفرت کے باوجود ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی سنگدل نہیں تھی، وہ تو بے بس تھی، بے انتہا بے بس۔ سلطان چند قدم اٹھا کر آگے آیا اور پنجوں کے بل پاس بیٹھا۔ سوراوا سلطان کی بیوی بن کر اس کے وارث کو جنم دے دو، پھر حق مہر کی رقم لے کر جہاں چاہو چلی جانا، پھر تم پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا کہ تمہارے بچے کا باپ کون تھا۔ ایک بن بیاہی ماں کی نسبت طلاق یافتہ عورت پھر بھی معاشرے میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اس نے بہت آرام سے ایک آخری حل پیش کیا جو اس کے تئیں بالکل مناسب تھا۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالآخر سارا سلیمان اب سارا سلطان ہو گئی تھی۔ جس گھر میں اسے پہلے اغوا کر کے لایا گیا اور پھر قید میں رکھا گیا، اب وہ اس شاندار گھر کی مالکن تھی۔ لیکن پنجرہ چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہوتا تو قید ہی ہے۔ سارا نے بھی آخر کار رو پیٹ کر اس قید کو اپنا مقدر جانتے ہوئے قبول کر لیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتی نہیں تھی، بلکہ اسے گہری چپ لگ گئی تھی۔ ساتھ ہی حاملہ ہونے کے بعد اس نے دوبارہ خودکشی کی کوشش نہیں کی۔ نصیب اس کا سیاہ تھا، گنہگار سلطان تھا، لیکن کوک میں پلتی وہ جان تو بالکل معصوم اور بے قصور تھی۔ تو پھر اسے کس بات کی سزا دی جاتی؟ بس انہی باتوں نے سارا کے اندر اٹھتے طوفان شانت کر دیے۔ اب وہ ایک 18 سالہ کمسن لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ٹھہری ہوئی ماں بن گئی تھی۔ لیکن سلطان کو اس نے اب بھی نہ معاف کیا تھا نہ قبول کیا۔ وہ اپنی طرف سے اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے لیے ہر وقت ملازمین چوکنا رہتے تھے۔ ضرورت کی چیزوں سے الماریاں بھر دی گئی تھیں۔ کھانے میں ہر طرح کا پکوان اس کے لیے دستیاب ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب مل کر بھی اس جرم کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا جو سلطان نے انتقام کی دھن میں اندھے ہونے کے بعد کیا تھا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں سارا کو صرف ایک تازہ ہوا کا جھونکا ملا تھا۔ راحت بوا، یہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں جو تمام ملازمین کی سربراہ تھیں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی بوا ہی اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ اس کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود بھی وہ اسے سنبھالنے کے لیے حاضر رہتی تھیں۔ اس کی نجی ضروریات کا سامان بھی انہوں نے منگوایا تھا، اور اب تو سلطان نے ان پر سے تمام ذمہ داریاں ہٹا کر انہیں صرف اور صرف سارا کی دیکھ بھال پر ڈیوٹی سونپ دی تھی، کیونکہ سارا بھی غیر محسوس انداز میں ان سے ڈھنگ سے تھوڑی بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے سے نکل کر باہر لان میں آ جایا کرو بیٹی، طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، ایسے کمرے میں بند ہو کر تو تم بیمار ہو جاؤ گی، راحت بوا نے اس کے لمبے بال سلجھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور بوا پاس کھڑی تھیں۔ اچھا ہے، بیمار پڑوں گی تو جلدی مر جاؤں گی، ہمیشہ کی طرح مایوس جواب ملا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹی،
زندگی چاہے کتنی کٹھن کیوں نہ ہو، موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کب کس موڑ پر خوشیاں ہماری منتظر ہوں۔ انہوں نے سوچ کو مثبت رخ دینا چاہا۔ میری زندگی کے کسی موڑ پر خوشیاں نہیں ہیں، بس غم ہی غم ہے۔ بچپن میں ماں کی گود سے محروم ہو گئی، سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں کی طرف سے کبھی اپنائیت یا محبت نہیں ملی، اور جب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھا تب تو میں بالکل دھوپ میں ہی آ گئی۔ جو ماں اور بھائی بہن باپ کے سامنے پھر بھی تھوڑا لحاظ کر لیتے تھے، وہ میرے ساتھ ملازمین سے بھی بدتر سلوک کرنے لگے، مگر میں یہ سوچ کر سہتی گئی کہ کم از کم سر پہ عزت کی چھت تو ہے۔ لیکن پھر ایک دن اس خبیث انسان نے میری عزت بھی چھین لی، جو میرا کل اثاثہ تھا۔ جس کے بعد نہ سر پر چھت رہی، نہ خوشی کی کوئی امید۔ میں تو اتنی بد نصیب ہوں کہ موت بھی مجھے گلے نہیں لگا رہی۔ وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں دھیرے دھیرے کہتی پر آبدیدہ ہو گئی، جو شاید دل پر یہ بوجھ لیے تھک گئی تھی، تبھی کہتی چلی گئی، تمہارے قدموں تلے جنت آنے والی ہے، پھر تم کیسے خود کو بد نصیب کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے پھر امید کے جگنو ڈھونڈے۔ کیا فائدہ ایسی جنت کا جس نے میری زندگی جہنم بنا دی؟ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے گال پر سے آنسو رگڑ کر صاف کیا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، سلطان اپنی طرف سے تمہارے آرام کا پورا خیال رکھ تو رہا ہے، وہ میرا نہیں اپنی اولاد کا خیال رکھ رہا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی سارا کے ذہن میں ایک دم ایک سوال آیا۔ وہ بوا کی طرف پلٹی۔ اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، کیا پہلے سے اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس سوال کے سے بوا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ نہیں، ایک لفظی جواب ملا۔ کیوں، کیا اس نے شادی نہیں کی؟ وہ خاصی متعجب ہوئی۔ بوا کے تاثرات خاصے گمبھیر ہو گئے اور لبوں پر چپ تھی۔ بتائیے راحت بوا، اس نے پھر پکارا۔ میں نے ملازمہ کو تمہارے لیے یخنی بنانے کا کہا تھا، دیکھ کر آتی ہوں بنی یا نہیں۔ انہوں نے اچانک موضوع بدلا اور کمرے سے چلی گئیں۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ منظر ایک چائے خانے کا تھا، جو صرف نام کا چائے خانہ تھا۔ در حقیقت یہ کئی غنڈے بدماش، چور اور جوالیوں کا اڈا تھا، جہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ ابھی بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ مختلف ٹیبل پر میلے کچیلے حلیے والے بدماش بیٹھے ہنسی ٹھٹے میں مصروف تھے۔ ایک ٹیبل پر تاش کی محفل سجی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر کچھ تاش کے پتے اور نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ نوٹ کون ہارنے والا تھا اور کون جیتنے والا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبھی دو لوگ اس چائے خانے میں داخل ہوئے اور کسی کو ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد انہیں مطلوبہ شخص ایک ٹیبل پر تاش کے پتے لیے بیٹھا مل گیا۔ دونوں قب سے اس کی طرف آئے اور کندھا تھپتھپایا۔ اس نے چہرے کے آگے سے پتے ہٹائے تو پتہ چلا کہ وہ ایک خاصا خوش شکل جوان تھا، لیکن میلے کچیلے حلیے میں۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے کندھا تھپتھپانے والے کو دیکھا۔ زیان؟ آدمی نے تصدیق چاہی۔ ہاں، آپ کون؟ اس نے جواب دے کر جاننا چاہا، لیکن اگلے ہی پل زیان کے منہ پر اس آدمی کی طرف سے اتنا زوردار مکہ پڑا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر رہ گیا۔ سلمان بیگ ہوشیار ہو گیا ہے سر، تبھی اس نے اپنی بیٹی سائرہ کو پڑھائی کے لیے خفیہ طور پر بیرون ملک بھیج دیا ہے، ادب سے کھڑے فیروز نے خبر پہنچائی۔ ہاں تو ظاہر ہے اسے ہوشیار ہونا ہی تھا، تم لوگوں نے اس کے حق میں غلطی جو اتنی بڑی کی ہے۔ قد آدم کھڑکی کے پاس کھڑے سلطان نے طنز کر کے سگریٹ کا کش لیا۔ فیروز شرمندہ ہو گیا۔ ایک بات اور پتہ چلی ہے سر، وہ ان دنوں اپنی بڑی بیٹی مائرہ کی شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے اچانک یاد آنے پر اطلاع دی۔ تو میں اپنا رشتہ بھیج دوں اس کے لیے؟ وہ یکدم پلٹا۔ فیروز جھیپ گیا۔ بس ایسے ہی بتایا سر کہ شاید یہ بات آپ کے کچھ کام آ جائے۔ وہ منمنایا۔ جو کام کرنے کو کہا تھا وہ تو ڈھنگ سے کیا نہیں، اب فضول خبریں دے رہے ہو۔ سلطان کو ابھی تک ان لوگوں پر غصہ تھا، کیونکہ ان کی غلطی کی وجہ سے اب سلمان بیگ ہوشیار ہو گیا تھا۔ سر، تب ایک دوسرا آدمی کمرے کے دروازے پر آیا جس کا نام اسلم تھا۔ سلطان متوجہ ہوا۔ ہمارے آدمی اس لڑکے کو لے آئے ہیں، اسلم نے اطلاع دی۔ سلطان اونچی پشت والے بڑے سے سنگل صوفے پر براجمان تھا، جس کے دائیں بائیں فیروز اور اسلم کھڑے تھے، جبکہ وہ جوان جس کا نام زیان تھا مجرم سا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ناک سے رستا خون اب سوکھ چکا تھا۔ تم نے 2 مہینے کے وعدے پر ہم سے رقم ادھار لی تھی، لیکن اس وعدے کو آج 3 مہینے ہو گئے۔ اگر تمہارا پچھلا سارا چھوٹا بڑا ادھار ملایا جائے تو یہ کل 20 لاکھ بنتے ہیں۔ کب واپس کرو گے؟ سلطان نے یاد دلاتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ سر، میں کہیں بیٹھ کر پیسوں کا انتظام ہی کر رہا تھا، کیا آپ کے لوگ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے؟ اس نے فوری عذر تراشا۔ اس کا لب و لہجہ خاصا صاف تھا، لوفرو جیسی زبان نہیں تھی، لیکن حرکتیں ضرور تھیں۔ جھوٹ بول رہا ہے سر، یہ کوئی پیسوں کا انتظام نہیں کر رہا تھا، بلکہ اڈے پر بیٹھا تاش کھیل رہا تھا، جس کی انعامی رقم صرف 25,000 تھی۔ اسلم نے فوری اصل بات بتائی جو اسے اپنے آدمیوں سے معلوم ہوئی تھی۔
ہاں تو اگر آپ کے لوگ مجھے اٹھا کر نہیں لاتے تو میں وہ 25,000 جیت جاتا اور آپ کو دے دیتا اسلم بھائی، پھر صرف 19,75,000 ہی باقی رہ جاتے۔ اس نے حساب لگاتے ہوئے ابھی بھی خود کو معصوم دکھایا۔ تینوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اسلم نے تو باقاعدہ دانت پیسے۔ تو پیسے کب واپس کرے گا سیدھی طرح بتا دے، تیری وجہ سے میری ساکھ خراب ہو رہی ہے، مجھے تیری باتوں میں آ کر تجھے یہاں سے پیسے دلوانے ہی نہیں چاہیے تھے۔ اسلم نے آخر میں خود کو ملامت کیا۔ اتنے پیسوں کو تم نے کیا کیا لڑکے؟ سلطان نے بحث بازی کے بجائے سنجیدگی سے جاننا چاہا۔ وہ میں نے ایک جگہ انویسٹ کیے تھے سر، لیکن لاس ہو گیا۔ اس نے کان کھجاتے ہوئے دھیرے سے بتایا۔ سیدھی طرح اصل بات بتا۔ پچھلے 15 لاکھ یہ کسی کرپٹو ٹریڈنگ میں ہار گیا اور بعد میں لیے 5 لاکھ چھوٹے موٹے جوئے میں۔ اس کو جوئے کی لت لگ گئی ہے سر، اور کوئی بات نہیں۔ اسلم نے اس کے اصل کرتوت بتائے۔ اس کی خاموشی ان باتوں کی تصدیق کر گئی۔ پڑھے لکھے ہو؟ سلطان کی طرف سے دوسرا سوال آیا، جو گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جی سر، اس نے 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کا باپ خود بھی اسکول ماسٹر تھا، جو اس کے بچپن میں چل بسا، اور پھر ماں کے مرتے ہی پتہ نہیں کن لوگوں کی سنگت میں بیٹھ کر یہ آوارہ جوادی بن گیا۔ اس پر بھی اسلم کی طرف سے جواب آیا۔ زیان اسے خفگی سے گھورنے لگا۔ سر ایسا کیجیے، آپ میرے بارے میں سب کچھ انہی سے پوچھ لیجیے، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ اسلم کی مداخلت سے ضد ہو کر زیان نے کہا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، تیری تو۔ اسلم اسے بگڑنے لگا تھا کہ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، یعنی اب وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے والا تھا۔ سر مجھے تھوڑا ٹائم اور دے دیجیے پلیز، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اس نے سزا سننے سے قبل منت کی۔ تمہیں پیسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سارا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ پراطمینان فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ کیا؟ اسلم و زیان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، مگر اسلم کے کیا میں حیرت تھی اور زیان کے کیا میں خوشی۔ تھینک یو سو مچ سر، لوگ ایسے ہی پتہ نہیں آپ کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، آپ تو بہت عظیم انسان ہیں۔ زیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ چوم لے۔ میں چلتا ہوں سر، پلیز اپنے آدمیوں کو سمجھا دیجیے گا کہ اب میں کہیں نظر آؤں تو مجھے دوبارہ اس طرح اٹھا کر نہ لائیں۔ اس نے مزید کہتے ہوئے ہدایت دی اور اسلم پر جتاتی ہوئی نظر ڈال کر جانے کے لیے پلٹا۔ سنو لڑکے، پکار پر وہ رکا۔ یہ قرض میں نے ایسے ہی معاف نہیں کیا، بدلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اصل بات تو اب آئی تھی۔ کیا کرنا ہوگا؟ وہ کھٹکا۔ شادی کرنی ہوگی۔ اس جواب پر سب حیران رہ گئے۔ سر میرے پاس دکان سے شیونگ ریزر لانے کے پیسے نہیں اور آپ بیوی لانے کا کہہ رہے ہیں۔ اس نے سنبھل کر اپنی پتلی معاشی حالت کا احساس دلایا۔ اس کی فکر تم مت کرو، تمہیں گھر، گاڑی، کاروبار سب میں دے دوں گا۔ تمہاری شادی کا اور شادی کے بعد کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ تمہیں صرف اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جس سے میں کہوں گا۔ سلطان نے یہ مشکل بھی آسان کرتے ہوئے اس کی حیرت انتہا پر پہنچا دی۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ 7 دن تک پورے 20 لاکھ واپس کر دو، اور اگر نہیں کیے تو 8ویں دن تم کسی اڈے سے نہیں بلکہ دنیا سے اٹھو گے۔ آئی سمجھ؟ اس نے مزید کہتے ہوئے راہ فرار بےحد تنگ کر دی۔ زیان حلق میں بنتا تھوک نگلتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا، جبکہ حیران تو اسلم اور فیروز بھی تھے کہ نہ جانے اب سلطان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگ گیا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطان سارا کو طلاق دینے کے بعد زیان سے شادی کروا دے اس کی؟ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے۔ آخر کون ہوگا وہ جس سے سلطان صاحب زیان کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جب ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔